میں ہوں حمیرہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ترقی کی باتیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس پلیٹ فارم پر ڈسکشن کرتے ہیں ترقی اور اس سے جڑے ہوئے معاملات جیسے کہ ہیلتھ، ایجوکیشن، لائیولیہڈ، گورننس، پاورٹی پر۔ تو ناظرین اس میں شخصیات ہوتی ہیں وہ ہمارے ساتھ کہ جو پالیسی لیول سے لے کر گراس روٹس لیول تک کسی نہ کسی سطح پر انگیج ہیں اور اس ڈسکورس کا حصہ ہیں، اس پہ تبصرے بھی کرتی ہیں، اس میں کنٹریبیوٹ بھی کرتی ہیں۔ تو جناب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ترقی کے ان تمام معاملات کو ایکلپس کرتی ہیں، یا تو وہ کنٹریبیوٹر ہوتی ہیں یا وہ نیگیٹیولی امپیکٹ کرتی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ فوکس کر رہا ہے گورننس، اس سے ریلیٹڈ کرائسس، اس کے علاوہ جو شرنکنگ اسپیس ہے فار پرنٹ میڈیا، پڑھائی کا رجحان بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے اوپر، اور اس کے علاوہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہماری معیشت کو، ہمارے معاشرے کو اور اس سے ریلیٹڈ معاملات کو ایکلپس کرتی جا رہی ہیں، اور دن بدن جو ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہیں آئدر وہ ایجوکیشن میں ہوں، وہ ہیلتھ میں ہوں، وہ اکانومی میں ہوں، وہ گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسی شخصیت سے جو ملٹی ٹیلنٹڈ ہے، جو نہ صرف میڈیا پر موجود ہے، پرنٹ ہو یا الیکٹرانک، ڈیولپمنٹ سیکٹر ہو تو وہ اس میں بھی آگے ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ورسٹائل پرسنالٹی جناب زیغم خان صاحب۔ السلام علیکم زیغم، بہت شکریہ جناب ٹائم دینے کا۔ مائی پلیئر جی۔ اچھا زیغم صاحب، ترقی کی باتیں تو آپ کو معلوم ہے کچھ ایسے فیلڈز لے کر آتی ہیں ساتھ میں کہ جن کے اندر اپورڈ ٹرینڈس ہو تو ایبسولوٹلی ہم سمجھتے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے، جیسے کہ ہیلتھ ہے یا ایجوکیشن ہے یا اکانومی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں یہ ڈاؤن ورڈ چلا جا رہا ہے اور کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیے جو ترقی کے چیلنجز ہیں وہ ہمارے دو طرح کے ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ترقی کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ترقی کہتے کسے ہیں۔ عام طور پہ تو اکانومسٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہے تو وہ اس کو ترقی کہتے ہیں، لیکن ہم جو سوشل سیکٹر سے اور عوام سے، لوگوں سے جن کا تعلق ہے، تو ہم عوام کی ترقی کو ہی ترقی سمجھتے ہیں۔ اگر عوام تعلیم یافتہ ہیں، صحت مند ہیں، خواتین کے حالات کار بہتر ہیں، بچے محفوظ ہیں، تو وہ ملک ایک ہمارے خیال میں ترقی یافتہ ملک ہے۔ اگر جی ڈی پی گروتھ زیادہ بھی ہو اور یہ سب کچھ عوام کو میسر نہیں تو وہ کیا ترقی؟ ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے دونوں لحاظ سے بہت بڑا پرابلم آ گیا ہے کہ معاشی طور پر بھی ہم کرائسس کا شکار ہیں اور وہ کرائسس بڑھتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں انسانی ترقی بھی نہیں ہوئی۔ اور اگر ہم ان دونوں کو دیکھیں تو ہمیں محبوب الحق صاحب کی بات سمجھ میں آتی ہے، جو یہ کہتے تھے کہ جو ایسٹ ایشیا ہے انہوں نے جو ترقی کی ہے وہ انسانوں کو ترقی دے کر ترقی کی ہے۔ صحیح۔ یعنی اگر انسانوں کو آپ ترقی دیں گے تو معاشی ترقی بھی خود بخود آئے گی۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ جو ویسٹ کا ماڈل ہے ترقی کا، جس میں ان کے کئی صدیاں شامل ہیں، وہ ماڈل شاید ہمارے لیے اس طرح موزوں نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ایشیا میں جن ملکوں نے ترقی کی اس وجہ سے ترقی کی، اس وجہ سے ترقی کی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ترقی کی۔ اس کی صرف ایک آپ کو مثال دوں، چین اور اگر آپ بھارت کا موازنہ کریں، امرتیا سین بھارت ہی کے جو نوبل لاریٹ ہیں اور اکانومسٹ ہیں بہت بڑے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چین اس وجہ بھارت سے اتنا آگے نکل گیا، اگرچہ دونوں ملکوں کو ایک سی اپرچونٹیز ملی، کیونکہ چین میں سوشل ریڈینس تھی۔ چین کا جو آدمی تھا وہ زیادہ تعلیم یافتہ تھا، زیادہ صحت مند تھا، اس لیے زیادہ پروڈکٹیو تھا۔ تو گلوبلائزیشن نے جب اپرچونٹیز بھیجی تو چائنا اس کو گریب کرنے کے لیے تیار تھا، سوشل ریڈینس تھی۔ تو آج کے دور میں جب کہ آپ کی معیشت بھی ساری ایک نالج اکانومی میں چلی گئی ہے، تو بدقسمتی سے ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، کیونکہ اب لو اسکلڈ جابس کی، ان اسکلڈ لیبرز کی جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب بالکل ایک معمولی سطح کی جو جاب ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ تعلیم کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ صحیح۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جیسے ملکوں میں تو ایک نیریٹو بن گیا کرپشن کا، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملکوں میں جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے بیڈ گورننس آئی ہے یا بیڈ گورننس کی وجہ سے کرپشن آئی ہے؟ یہ چکن ایگ کوسچن ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ چلے کرپشن موجود ہے اور اس کو کیسے نمٹنا ہے، تو اس کے دو سلوشنز ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اداروں کو ریفارم کرتے ہیں، ان کو بہتر بناتے ہیں، رول آف لا کو بہتر بناتے ہیں، وہ ادارہ جاتی کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ ٹرانسپیرنسی لاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں گورننس کی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب ان دونوں چیزوں کا گورننس سے تعلق ہے کہ آپ ان اداروں کو بہتر بنائیں، وہ خود کرپٹ بھی نہ ہوں اور کرپشن کو کرنے بھی نہ دیں۔ اکاؤنٹیبلٹی، رول آف لا جب میں نے کہا تو ظاہر اکاؤنٹیبلٹی آپ کا جسٹس سسٹم نے کرنی ہے، تو رول آف لا بھی اداروں سے تعلق ہے اس کا ہے۔ اور دوسری بات جو ٹرانسپیرنسی ہے،
اس کا بھی گورننس سے تعلق ہے کہ اگر حکومت، اگر سرکاری ادارے اوپن ہوں گے، سب کو پتہ ہوگا کون سا ٹھیکہ ہے، کتنے میں جا رہے ہیں، کہاں کیا کام ہو رہا ہے، لوگ اس میں شامل ہوں، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں ہمارا یہ کام ہو رہا ہے، یہ گلی بن رہی ہے تو اس کا اتنے کا ٹھیکہ ہے، تو وہ خود بخود بھی ایک سپرویژن آ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں نہ ہوں تو پھر کرپشن بڑھتی ہے، اور کرپشن پھر انسینٹیوز کریٹ کرتی ہے. جو آپ کی دوسری بات ہے کہ جب کرپشن موجود ہوتی ہے تو وہ مسلسل اداروں میں کام کرنے والوں کو انسینٹیوائز کرتی ہے کہ وہ اپنی گورننس خراب کریں. لیکن میرے خیال سے ویشیس سائیکل کو اگر توڑنا ہے تو ہمیں گورننس ہی بہتر کرنی پڑے گی. آپ نے خود ماڈلس کی بات کی، جس طرح چائنا ماڈل کی بات ہوئی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم کہتے ہیں جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو تو اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش ماڈل ہمارے سامنے ہے، چائنا ماڈل ہمارے سامنے ہے، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیے، چائنا تو ایک ایسا ماڈل ہے جس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ہم اس کو فالو کر لیں گے یا دنیا میں کوئی بھی فالو کر سکتا ہے، اٹس اے پائپ ڈریم. چین کے پیچھے چین کی کئی ہزار سال کی تاریخ ہے جس پہ اس کا سسٹم ایوالو ہوا ہے، اور اس وقت اس میں جو کمیونسٹ پارٹی کا ون پارٹی سسٹم ہے وہ بھی 60-70 سال میں ایوالو ہوا ہے، لیکن وہ بھی چائنا کے معاشرے میں جو وہاں بنیادیں تھیں چینی معاشرے کی اس پر ایوالو ہوا ہے. ٹھیک ہو، تو یہ تو آپ بھول جائیں. صحیح ہو گیا. بنگلہ دیش کچھ ہم سے ملتا جلتا ہے. بنگلہ دیش کی ترقی میں بہت سارا رول جو ہے ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ کا ہے اور ان کی فوکس کرنے کا ہے کہ اپنی معاشی ترقی پہ فوکس کیا ہے، انہوں نے لوگوں پر فوکس کیا ہے. لیکن چین کا بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگرچہ وہ اتنا ڈسیملر ہے کہ آپ اس کو ایز اے ماڈل نہیں لے سکتے، لیکن یہ ایک ٹیک اوے ضرور ہے کہ چین نے اپنے لوگوں کو تعلیم یافتہ اور صحت مند بنایا. سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا جب کچھ اور ترقی نہیں تھی. ان کے پاس پاکستان سے بھی زیادہ غریب تھا، اس وقت بھی ان کی سب سے زیادہ جو فوکس تھا وہ اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ جس کی بنیاد پر انہوں نے ترقی کی. آپ کی اس بات کو اگر میں لے کے چلوں تو ہمارے یہاں تو جو ہم مارکیٹ بھی کرتے ہیں دنیا میں وہ کہتے ہیں جی یوتھ بلج، ٹھیک ہے، ہم اس کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف یہ ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات آ جائے گی تو پھر دوسری طرف ایک طرف ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو پھر انفراسٹرکچر کو چھوڑ دیتے ہیں. مجھے یہ بتایا، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، تو کہاں ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی اتنی کریں کہ وہ جو ڈیولپڈ ہیومن ریسورس ہے اس کو ایبزارب کرے، اس کو سپورٹ کرے اور ہم آگے جا سکیں، کہاں یہ کنورج ہوگا؟ دیکھیے، یوتھ بلج کا بہت بڑا مسئلہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور اس وقت دنیا میں بہت سے ملک جو سب سے زیادہ انسٹیبلٹی کا شکار ہیں وہ اس وقت یوتھ بلج فیس کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی یوتھ کو پروڈکٹیو جاب نہیں دے سکتے، ان کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے، ایبزارب نہیں کر سکتے. تو یوتھ کی انرجی جو ہے وہ کافی کیوس کی طرف جا رہی ہے، اور ہماری پالیسی میکرز کی بہت بڑی ناکامی ہم کو ایبزارب نہیں کر سکے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فیوچر میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں تو فیوچر میں بھی ایک یوتھ بلج آ رہا ہے. اگر آپ پاکستان کی پاپولیشن گروتھ ریٹ دیکھیں تو کہیں 2.2 سے 2.4 کے درمیان بنتی ہے، جبکہ ہمارے آس پاس تمام ملکوں میں 1.1 سے 1.2 کے درمیان میں ہے. انڈیا نے بھی کنٹرول کر لیا، ایران نے بھی، بنگلہ دیش نے بھی. اب تقریباً اب وہ اس لیول پر آ گئے ہیں جہاں پہ وہ بہت قریب میں ایک لیول پہ ان کی پاپولیشن رک جائے گی. بالکل صحیح. تو ہمارے پاس وہ کرائسس ابھی تک چل رہا ہے، حکومت اس پر بات ہی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. تو ہمیں ظاہر ایسی پالیسیوں کی ضرورت ہے جس میں ہم صحت کے ذریعے سے اور تعلیم کے ذریعے سے اور عورتوں کو امپاور کر کے اور فیسلٹیز پرووائڈ کر کے اس پاپولیشن گروتھ ریٹ کو بھی اسٹیمپ کریں، اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے جاب بھی کریٹ کریں، ایسے معاشی حالات پیدا کریں اور معاشی ترقی کی طرف جائیں تاکہ وہ بھی کام کر سکیں. تو زیتون صاحب، آپ اینتھروپولوجسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ میڈیا پہ متحرک ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چینجنگ ٹرینڈس ہیں اس میں سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ پلیس لیتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے ان ڈیپتھ نالج نہیں لے رہے. اگر ہمارے نوجوان پڑھیں گے نہیں اور وہ ان ڈیپتھ نالج یا جینوئن نالج کی طرف نہیں جائیں گے تو کس طرح یہ ملک ترقی کر سکے گا؟ سوشل میڈیا نے سائلوز کریٹ کر دی ہیں جس میں لوگ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، اپنی ایکو کو سن رہے ہیں. ایک جیسے لوگ، ایک جیسی اوپینین والے لوگ ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، اور ایک ڈائلاگ آف دا ڈیف ہے. کوئی مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز نہیں کریٹ ہوئی. تو اس لحاظ سے سوشل میڈیا نے کسی طرح سے بھی میڈیا کو ریپلیس نہیں کیا، کوئی نالج کی پلیس نہیں بنائی، کوئی ڈائلاگ کی پلیس نہیں بنائی، مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز نہیں بنائی. ایک تو یہ بہت بڑا چیلنج سوشل میڈیا کا ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے خاص طور پہ پاکستان میں، وہ خود ایک بہت بڑے کرائسس کا شکار ہو گیا ہے. یعنی مین سٹریم میڈیا بھی جو لوگوں کے اصل مسئلے ہیں ان پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا، صرف پالیٹکس پہ بات کر رہا ہے. ایک سیاستدان اور دوسرے سیاستدان وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جو میڈیا ہے، خاص طور پہ میں الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں، وہ مکمل
اس فریم میں ہے کہ کس طریقے سے زیادہ ویوز کو گلو کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے پاس ایڈورٹیزمنٹ آئے. تو یہ ڈبنگ ڈاؤن ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ پرنٹ میڈیا جہاں پہ کچھ گنجائش ہوتی ہے کہ ایٹ لینتھ بات ہوتی ہے, اور ابھی بھی ایسے اخبار ہیں ہمارے پاس بدقسمتی سے خوش قسمتی سے جہاں پہ اچھی گفتگو ہو رہی ہے, چیزیں اپیئر ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ ان کے ریڈرز دیکھیں تو وہ بہت ہی کم ہیں. اگرچہ وہ ریڈر انفلوئنشل ہیں, پہ خاص طور پہ میں چند انگریزی روزناموں کی بات کر رہا ہوں, لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو, سب کو, اور خاص طور پہ یوتھ کو ہم کچھ پڑھنے کی طرف لائیں, ریڈنگ کی طرف لائیں, وہ اخباریں بھی پڑھیں, وہ کتابیں بھی پڑھیں, سوشل میڈیا کا کچھ پوائزن کم کریں, کچھ میڈیا کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, ان سے ڈیمانڈ کریں کہ خدا را اپنی ڈیبیٹ کو ذرا بہتر لاؤ, اچھی جرنلزم کرو, اچھی رپورٹنگ کرو, لوگوں کو گائیڈ کرو. فیصلے تو لوگوں نے خود کرنے ہیں, لیکن میڈیا کی یہ ذمہ داری تو ہے نا کہ ان تک میڈیا جو ہے عوام تک فیکٹس کو بھی پہنچائے اور مختلف جو ڈائیورس اوپینین ہے وہ لوگوں تک پہنچائے, تاکہ لوگ پھر خود سے فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس کو سپورٹ کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا, حکومت سے کیا ڈیمانڈ کرنا ہے. تو زیدل صاحب, ہم نے بہت سارے مسائل کی نشاندہی تو کر دی, لیکن آخر ان کو کہیں نہ کہیں حل کرنے کے لیے مختلف اسٹیک ہولڈرز کو رول پلے کرنا ہوگا. حکومت کو اپنے لیول پر کرنا ہوگا, حکومتی نمائندوں کو, جو عوامی نمائندگی ہیں ان کو بھی کرنا ہوگا, سول سوسائٹی کو بھی کرنا ہوگا. تو آپ کچھ ریکمنڈیشنز دینا چاہیں گے کہ کس طرح ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے دو لیول ہیں. ایک تو ڈیمانڈ سائڈ ہوتی ہے کہ جو شہری ہیں وہ لا تعلق نہ رہیں ان معاملات سے, خاص طور پہ جو قومی معاملات ہیں, سیاسی جماعتوں میں بھی شامل ہوں, سول سوسائٹی کا بھی حصہ بنیں اور ذاتی طور پر بھی اپنی آواز اٹھائیں. ایک ڈیمانڈ کریٹ کریں حکومت سے, طاقتور طبقوں سے, ہماری ایلیٹ سے کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں, ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, صحت کی یہ حالت ہے. دنیا کا کوئی آپ انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھیں, پاکستان آپ کو باٹم پہ ملتا ہے. اتنے خراب حالات تو نہیں ہونے چاہیے. پاکستان ایک اتنا برا ملک تو نہیں, ہمارے وسائل اتنے کم تو نہیں ہیں, تو ہم کیوں اتنا زمین پر پڑے ہیں. اور ظاہر سول سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ حکومت اور عوام کے درمیان کی ایک چیز ہوتی ہے, جو نہ بزنس ہوتی ہے نہ حکومت ہوتی ہے, اور عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور جو آپ نے سول سوسائٹی کی بات کی, اس میں دیکھیں میں لارجر سول سوسائٹی کو دیکھنا چاہیے, نہ صرف این جی اوز بلکہ تمام طرح کی تنظیمیں جو ہوتی ہیں, وکلاء کی تنظیمیں بھی اس میں شامل ہوں گی, مسجد کمیٹیاں بھی اس میں شامل ہوں گی, اس میں مختلف طرح کی آرگنائزیشنز, ٹرانسپورٹرز کی, تمام ہر طرح کی جو ہے وہ تنظیمیں شامل ہوں گی. ان کا بھی ایک فرض ہے تو یہ ہے کہ وہ عوام کی آواز کو اوپر تک پہنچائیں اور ایک برج بنے حکومت اور عوام کے درمیان میں, اور جو لوگوں کے وائس ہے اس کو اونچا کریں تاکہ وہ حکومت کو سنائی دے. اور ان کو بھی تھا, شاید حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو ذرا بریدنگ سپیس دیں, ان کو ایک لاٹھی سے نہ ماریں, غدار نہ ڈکلیئر کریں. وہ ان کی آواز کی حکومت کو خود ضرورت ہے. اب دوسری طرف جو حکومت کا مسئلہ ہے, دیکھیں حکومت کے لیے میرے خیال میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان کی پہلی پرائرٹی عوام ہونے چاہیے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو لوگ ہیں, پبلک ہے, عوام ہیں, وہ پالیسی کے سینٹر پر نہیں رہے, ان کو نہیں سوچا. آپ دیکھیں جن سیکٹرز کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں, اسکولس کی بھی اگر بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہر ضلع میں یونیورسٹی بنا دیں گے, ہم اتنے اسکول بنا دیں گے, ہم یہ کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں وہ آؤٹ پٹ کی ٹرم میں بات کر رہے ہیں, کیا بنا رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ بھائی ہمارا اس وقت اگر 55% تعلیم ہے تو اگلے 5 سال میں ہم اس کو 70 کر کے جائیں گے. اگر اس وقت جو بین الاقوامی جو معیار ہوتے ہیں پرکھنے کے کہ بچوں کی جو اچیومنٹس ان کا کیا لیول ہے, بچے کتنی اچھی تعلیم کریں, اس کو ہم اس لیول سے اس لیول پر لے کر جائیں گے. اگر ہیلتھ میں ہماری مورٹیلٹی یہ ہے اور ہمارا جو ہے وہ لائف ایکسپیکٹنسی یہ ہے تو ہم اس کو اس لیول پر لے کر جائیں گے. اچیومنٹس کی ٹرم پہ بات نہیں ہو رہی. وہ کرتے بھی ہیں تو مسلسل پچھلی حکومت کو بھی دیکھیے, پریس حکومت کو بھی دیکھیے, کوئی ایسے بڑے بڑے پروجیکٹ کر کے یا کچھ شو بازی کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, دیکھو جی یہ کر دیا, لیکن ریئل ٹرمز میں عوام کی انٹرسٹ, عوام کے جو مفادات ہیں ان پر ان کی توجہ نہیں ہوتی. میرا خیال ہے گورننس بہتر کرنا چاہیے, توجہ بہتر کرنی چاہیے. آپس میں مسلسل جو ایک جنگ چل رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, اسمبلیز کو بہتر کریں, ڈیموکریسی کی کوالٹی کو بہتر کریں, تبھی جا کر ہم آگے جائیں گے. بالکل صحیح, بہت شکریہ زیدل صاحب. تو ناظرین, آپ نے سنا زیدل خان صاحب کو جو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ جب تک ہیلتھ
ایجوکیشن اور اکنامک انڈیکیٹرز امپروو نہیں کریں گے تبدیلی نہیں آئے گی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ عوام کو بھی لا تعلق رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک ڈیمانڈز کریٹ نہیں ہوتی حکومت کی طرف سے رسپانس نہیں آتا. اور آخری بات یہ ہے کہ حکومت کو بھی رسپانسونیس کے ساتھ ساتھ پیپل سینٹرڈ ورک کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ نالج اکانومی ہے اور جب تک ہم لوگ پڑھے لکھے اور ٹرینڈ یوتھ کو پروڈیوس نہیں کریں گے ہم کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. جب ہم دوسرے ملکوں کے ماڈلز کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے صرف ٹیک اویز لیے جا سکتے ہیں, ان ماڈلز کو ایز سچ یہاں پر ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہماری اپنی کانٹیکسٹ ہے اور ہم نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے. ناظرین ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور پلیز کامنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کس موضوع اور کس پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.